یوم آزادی اور اقلیتوں کے قومی دن کی مناسبت سے اسلام آباد میں وی نیوز کی جانب سے ایک منفرد مشاعرے کا انعقاد کیا گیا، جس میں ملک کے مختلف حصوں سے اقلیتی برادری کے نمائندہ شعراء نے شرکت کی۔ کوئل کو جس نے کی عطا آواز دوستو، شہباز کو بھی بخش دی پرواز دوستو، ماہر ہے کاریگر ہے وہ کارساز دوستو، کرتے ہیں اس کے نام سے آغاز دوستو۔ یوم آزادی کے موقع پر غیر مسلم پاکستانی شعراء کی جانب سے وطن عزیز کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے وی نیوز کی طرف سے سجائی گئی اس محفل شعر و سخن میں میں ہوں آپ کا میزبان شہباز چوہان۔ آج کی اس محفل کی صدارت فرمائیں گے دنیا ادب کا ایک بڑا حوالہ، نامور شاعر، ممتاز ادبی شخصیت، کالم نگار، پرائڈ آف پرفارمنس جناب نذیر کیسر۔ کلام پیش کرنے سے پہلے میں چیف ایڈیٹر وی نیوز جناب عمار مسعود صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ شعراء کرام کو خوش آمدید کہیں اور آج کی اس تقریب کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بہت شکریہ شہباز بھائی۔ میرا تعلق جس گھرانے سے ہے، ہم نے ساری عمر مشاعرے اٹینڈ کیے، اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کیا، لیکن اس طرح کا مشاعرہ میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک ہوا ہے۔ کچھ تھوڑا سا تعارف آپ کو وی نیوز کا کرا دوں۔ یہ ایک ہمارا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز کا ادارہ ہے، سینٹورس کے سامنے ہمارا دفتر ہے، اور بنیادی کام تو ہمارا نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز کا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ کچھ موضوعات پر مکالمہ ضرور ہونا چاہیے، گفتگو ضرور ہونی چاہیے۔ بعض اوقات کچھ باتیں کہنے سے رہ جاتی ہیں، بعض اوقات پورے سماج میں ایک تشنگی سی ہوتی ہے، تو اس تشنگی کو دور کرنے کے مختلف بہانے ہم تراشتے رہتے ہیں۔ کبھی یہ کسی سمپوزیم کی شکل لے لیتا ہے، کبھی یہ کسی ڈائلاگ کی شکل لے لیتا ہے، لیکن ہم نے بہت ساری اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی، لیکن جتنی خوبصورت محفل آج سجی ہے، اس پہ میرا دل تمانیت سے بھرا ہوا ہے۔ بہت دیکھیے، 14 اگست کے حوالے سے مشاعرہ ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے، ہمیشہ سے ہوتا رہا، اور اس میں غیر مسلم شعراء نے بھی شرکت کی ہے اور بڑے تم تراک کے ساتھ کی ہے، لیکن ایک مشاعرہ، ایک پلیٹ فارم ایسا جہاں صرف غیر مسلم شعراء پاکستان کے حوالے سے بات کریں۔ دیکھیے، ہم اس گھر میں رہتے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی بات پہ دل بھی دکھا ہوتا ہے، تو شکوہ بھی کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے۔ اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ شعر اقلیت کا یا اکثریت کا نہیں ہوتا، شعر تو بڑا ہوتا ہے موضوع کے اعتبار سے، موضوع بڑا کرتا ہے شعر کو، اور وطن سے بڑھ کر موضوع کون سا ہوگا۔ تو میں نے اپنے گھر میں بھی یہی سبق سیکھا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سارے لوگ بڑے ہی عاقل، فہیم، درد مند لوگ ہیں، اور میرے پاس آپ لوگوں کے لیے شکریہ کے الفاظ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ تمام لوگوں کا بے انتہا شکریہ، آج اس جذبے سے، اس محبت سے شعر پڑھیں کہ وہ جو پرچم کا سفید رنگ ہے نا، وہ زیادہ اجلا دکھائی دینے لگے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میزبان مشاعرہ ہونے کے ناطے سب سے پہلے میں اپنا کلام پیش کرتا ہوں، جناب صدر آپ کی اجازت سے۔ دل سے وعدہ ہے اور ذکر زبان سے ہے، دل سے وعدہ ہے اور ذکر زبان سے ہے، اپنا جینا مرنا پاکستان سے ہے۔ دل سے وعدہ ہے، دل سے وعدہ ہے اور ذکر زبان سے ہے، اپنا جینا مرنا پاکستان سے ہے گلگتی ٹھنڈک اپنے سینوں میں، ہے گلگتی ٹھنڈک اپنے سینوں میں، جذبوں میں جو گرمی ہے ملتان سے ہے۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی جی۔ قائد نے کیا وعدہ، 4 لائنیں ہیں جی۔
قائد نے کیا وعدہ جو ایس پی سنگھا سے، قائد نے کیا وعدہ جو ایس پی سنگھا سے، بابائے قوم کا یہ فرمان نہ بھولیں گے۔ قائد نے کیا وعدہ جو ایس پی سنگھا سے، بابائے قوم کا یہ فرمان نہ بھولیں گے۔ میرے ساتھ وہ دہرائیں الفاظ ذرا مل کر، ہم لوگ آپ کا یہ احسان نہ بھولیں گے۔ بہت شکریہ۔ ایک نظم وطن کے حوالے سے، اقلیت کہلائے جانے والوں کی جانب سے وطن عزیز کے نام۔ اے وطن، اے وطن چاہتوں کے چمن، اے وطن، اے وطن چاہتوں کے چمن، تجھ پہ قربان ہو میرا تن میرا من۔ اے وطن، اے وطن چاہتوں کے چمن، تجھ پہ قربان ہو میرا تن میرا من۔ تجھ پہ جتنا بھی حق ہے کسی اور کا، میں بھی اتنا ہی تجھ سے طلبگار ہوں۔ تجھ پہ جتنا بھی حق ہے کسی اور کا، میں بھی اتنا ہی تجھ سے طلبگار ہوں، اور جتنی کوئی تیری چاہت کرے اس سے زیادہ ہی تیرا وفادار ہوں۔ تجھ پہ جتنا بھی حق ہے، تجھ پہ جتنا بھی حق ہے کسی اور کا، میں بھی اتنا ہی تجھ سے طلبگار ہوں، اور جتنی کوئی تیری چاہت کرے اس سے زیادہ ہی تیرا وفادار ہوں۔ میرے اجداد نے جب ضرورت پڑی تھے نچھاور کیے تجھ پہ اپنے بدن۔ اے وطن، اے وطن چاہتوں کے چمن، تجھ پہ قربان ہو میرا تن میرا من۔ ہم کو تعلیم کا یہ جو زیور ملا، یہ جو شعبہ طب میں ترقی ہوئی، ہم کو تعلیم کا یہ جو زیور ملا، یہ جو شعبہ طب میں ترقی ہوئی، یہ بھی انہی کی مرہون منت ہوئی جو گنے نہ گئے جب بھی گنتی ہوئی۔ ہم کو تعلیم کا یہ جو زیور ملا، ہم کو تعلیم کا یہ جو زیور ملا، یہ جو شعبہ طب میں ترقی ہوئی، یہ بھی انہی کی مرہون منت ہوئی جو گنے نہ گئے جب بھی گنتی ہوئی۔ آج تو بھی انہیں بھول بیٹھا ہے کیوں، کل تلک تھے یہاں پہ جو رنگے چمن۔ اے وطن، اے وطن چاہتوں کے چمن، تجھ پہ قربان ہو میرا تن میرا من۔ یہ مڈل کوٹ و بھل یہ سسل چودھری، اور ہری سنگھ جیسے تیرے خیر خواہ۔ یہ مڈل کوٹ و بل یہ سسل چودھری، اور ہری سنگھ جیسے تیرے خیر خواہ۔ ایس پی سنگھا کے بارے میں ہم کو بتا، کس طرح سے نبھائی تھی اس نے وفا۔ کچھ کرو شری منڈل کا بھی تذکرہ، وہ بھی تھا ایک سنا ہے محب وطن۔ اے وطن، اے وطن چاہتوں کے چمن، تجھ پہ قربان ہو میرا تن میرا من۔ ہو ثقافت، جناب صدر، ہو ثقافت یا میدان ادب کا کوئی، میرے نیر لٹاتے ہیں اپنی ضیا۔ ہو ثقافت، عمار صاحب، ہو ثقافت یا میدان ادب کا کوئی، میرے نیر لٹاتے ہیں اپنی ضیا۔ عالم ابتری میں سروں سے یہاں بن رہے ہیں سبب راحتوں کا رضا۔ ہو ثقافت کے میدان ادب کا کوئی، میرے نیر لٹاتے ہیں اپنی ضیا۔ عالم ابتری میں سروں سے یہاں بن رہے ہیں سبب راحتوں کا رضا۔ تیرے شہباز کیسر یہ سورج تیرے چھو رہے ہیں وہ دیکھ آسمان سخن۔ اے وطن، اے وطن چاہتوں کے چمن، تجھ پہ قربان ہو میرا تن میرا من۔ بہت شکریہ۔ سلامت رہیں، اسی طرح خوشیاں بکھیرتے رہیں۔ ملک کے طول و عرض سے تشریف لانے والے شاعروں میں سے میں سب سے پہلے گزارش کروں گا اسلام آباد سے تشریف لائیں محترمہ ہنیہ غزل سے کہ آپ تشریف لائیے اور اپنا کلام پیش کیجیے۔ آپ سب کی تالیوں میں محترمہ ہنیہ غزل۔ سرزمین پاک پہ واری یہ دل واری یہ جاں، سرزمین پاک پہ واری یہ دل واری یہ جاں،
تجھ سے میری زندگی ہے، تجھ سے میرا کل جہاں، سرزمین پاک پہ واری یہ دل واری یہ جاں، تجھ سے میری زندگی ہے، تجھ سے میرا کل جہاں، اور پھول صحرا آب شاریں اور ندیاں سب کی سب، پھول صحرا آب شاریں اور ندیاں سب کی سب، تیری رعنائی کا نغمہ گا رہی ہے ہر زباں، اور چاند تارے سے یوں ہی چمکے صدا پرچم تیرا، چاند تارے سے یوں ہی چمکے صدا پرچم تیرا، اور تابانی پہ اس کی رش کرتا آسماں، اور سوہنی دھرتی پہ چھایا ہی رہے سایہ تیرا، سوہنی دھرتی پہ چھایا ہی رہے سایہ تیرا، تا ابد کھلتا رہے میرا یہ روشن گلستاں، اور آخری شعر ہے کہ سر قلم ہوتا ہے ہو لیکن یہ دم توڑیں گے نا، سر قلم ہوتا ہے ہو لیکن یہ دم توڑیں گے نا، سرزمین پاک پہ لٹتی ہے تو لٹ جائے جاں، سرزمین پاک پہ لٹتی ہے تو لٹ جائے جاں۔ اور ایک نظم پیش خدمت ہے، نظم کا عنوان ہے میں بھی تو پاکستانی ہوں۔ تو چاند ہے تو یہ مانتا ہے، تو چاند ہے تو یہ مانتا ہے، تو مانتا ہے تو مان لے تو، تو چاند ہے تو یہ مانتا ہے، تو مانتا ہے تو مان لے تو، پر بات میری یہ جان لے تو، میں بھی کوئی بخت ستارہ ہوں، میں بھی کوئی بخت ستارہ ہوں، کسی ٹوٹے دل کا پیارا ہوں، کسی ماں کی آنکھ کا تارا ہوں، میرے دیس کی سہنی مٹی پہ ایسے ہی ہزار ستاروں کے جھرمٹ کتنے ہی نثار ہوئے، تو نے جتنے بھی ظلم سہے مجھ پر بھی وار اتنے ہی ہوئے، تو نے جتنے بھی ظلم سہے مجھ پر بھی وار اتنے ہی ہوئے، گر تو نے اتنے دکھ جھیلے میں نے بھی کب دیکھے میلے، گر تو نے اتنے دکھ جھیلے میں نے بھی کب دیکھے میلے، تجھ سے بھی زیادہ دکھ جھیلے، میرے دیس کی خوب ترقی میں ہر رات یوں ہی میری آنکھوں میں کٹ جاتی ہے، میرے دیس کی خوب ترقی میں ہر رات یوں ہی میری آنکھوں میں کٹ جاتی ہے، ہر صبح کی پہلی کرن احمر اجداد کی یاد جگاتی ہے، ہر صبح کی پہلی کرن احمر اجداد کی یاد جگاتی ہے، میرے بھی سب بچھڑے اپنے، میرے بھی سب اجداد لیے مجھ کو احساس دلاتی ہے، الماس بھری موتی سے جڑی اس مٹی سے میری بھی تو خوشبو آتی ہے، الماس بھری موتی سے جڑی میری بھی تو خوشبو آتی ہے، میں بھی تو پاکستانی ہوں، میں بھی تو پاکستانی ہوں۔ شکریہ۔ کلام پیش کر رہی تھیں محترمہ ہنیہ غزل، اور اب میں گوجرا سے تشریف لائے ہوئے پروفیسر عامر ڈینیل سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ وطن عزیز سے اپنی محبت کے لیے چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ کا نذرانہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ دہن کو دھوئے اور مشک ختن کی بات کرے، دہن کو دھوئے اور مشک ختن کی بات کرے، پھر اس کے بعد کوئی عرض وطن کی بات کرے۔ دہن کو دھوئے اور مشک ختن کی بات کرے، پھر اس کے بعد کوئی عرض وطن کی بات کرے، وہ باغباں مجھے جاں سے عزیز کیسے نہ ہو، وہ باغباں مجھے جاں سے عزیز کیسے نہ ہو، جو اپنی ذات سے پہلے چمن کی بات کرے۔ بہت شکریہ جی۔ وہ باغباں مجھے جاں سے عزیز کیسے نہ ہو، جو اپنی ذات سے پہلے چمن کی بات کرے، یہ جشن یوم وطن ہے سو اچھا لگتا ہے۔ بہت شکریہ جی۔ یہ جشن یوم وطن ہے سو اچھا لگتا ہے، دیے جلائے کوئی سرو سمن کی بات کرے۔
بہت شکریہ. یہ جشن یوم وطن ہے سو اچھا لگتا ہے. دیے جلائے کوئی سرو سمن کی بات کرے. میں ڈرنے والا نہیں ہوں بتاؤ دشمن کو. میں ڈرنے والا نہیں ہوں بتاؤ دشمن کو. وہ جا کے اور کہیں دار و رسن کی بات کرے. بہت شکریہ. میں ڈرنے والا نہیں ہوں بتاؤ دشمن کو. وہ جا کے اور کہیں دار و رسن کی بات کرے. اور شعر سنیے گا کہ کوئی بھی ذکر مجھے اس کے سوا قبول نہیں. کوئی بھی ذکر مجھے اس کے سوا قبول نہیں. جو مجھ سے بات کرے وہ وطن کی بات کرے. کوئی بھی ذکر مجھے اس کے سوا قبول نہیں. جو مجھ سے بات کرے وہ وطن کی بات کرے. ایک مختصر نظم آپ کی سماعتوں کی نظر ہے. ٹائم تنگ ہوتی ہوئی زمین پہ میں. تنگ ہوتی ہوئی زمین پہ میں پیڑ اگاتا ہوں گیت بوتا ہوں. تنگ ہوتی ہوئی زمین پہ میں پیڑ اگاتا ہوں گیت بوتا ہوں. کیا بتاؤں کیا ہے نام میرا. کیا بتاؤں میں کون ہوتا ہوں. تنگ ہوتی ہوئی زمین پہ میں پیڑ اگاتا ہوں گیت بوتا ہوں. کیا بتاؤں کیا ہے نام میرا. کیا بتاؤں میں کون ہوتا ہوں. میں بھی راوی چناب ستلج ہوں. میں بھی راوی چناب ستلج ہوں. سندھ دھرتی کا میں بھی بیٹا ہوں. میں بھی راوی چناب ستلج ہوں. سندھ دھرتی کا میں بھی بیٹا ہوں. میرے سینے میں ایک چاگی ہے. میرے سینے میں ایک چاگی ہے. میں بھی خیبر کا نام لیوا ہوں. میرے سینے میں ایک چاگی ہے. میں بھی خیبر کا نام لیوا ہوں. آپ کی ہوش مندیوں کو سلام. آپ کی ہوش مندیوں کو سلام. دیکھیے عرصہ جنوں میرا. آپ کی ہوش مندیوں کو سلام. دیکھیے عرصہ جنوں میرا. مجھ کو وہ مٹی پھر بھی پیاری ہے. مجھ کو وہ مٹی پھر بھی پیاری ہے. روز گرتا ہے جس پہ خوں میرا. آپ کی ہوش مندیوں کو سلام. دیکھیے عرصہ جنوں میرا. مجھ کو وہ مٹی پھر بھی پیاری ہے. روز گرتا ہے جس پہ خوں میرا. یہ بھی سچ ہے کہ عمر کٹتی ہے. یہ بھی سچ ہے کہ عمر کٹتی ہے. صبر سے روز کام لیتے ہوئے. پھر بھی خواہش موت آئے مجھے. ہے وطن تیرا نام لیتے ہوئے. بہت شکریہ بہت شکریہ. کیا بات ہے کیا بات ہے. بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. کیا خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے پروفیسر عامر ڈینیل گوجرا سے بطور خاص تشریف لائے. اور اب میں لاہور سے تشریف لائے ہوئے جناب آصف عمران سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور کلام پیش کریں. یوم آزادی کے حوالے سے ایک نثری نظم. آج کا دن ہے نئے خواب وطن کی تعبیر. آج کا دن ہے نئے خواب وطن کی تعبیر. خطہ پاک کی تصویر میری جاگیر. آج کا دن ہے نئے خواب وطن کی تعبیر. خطہ پاک کی تصویر میری جاگیر. وفا کی امی ہے پاک سرزمین. وفا کی امین ہے پاک سرزمین. جنگل پہاڑ خزانے تیرے. ندی نالے دریا زمانے تیرے. رہیں قائم تیرے کوہ تمن. اے میرے وطن اے میرے وطن. جنگل پہاڑ خزانے تیرے. ندی نالے دریا زمانے تیرے. رہیں قائم تیرے کوہ دمن. اے میرے وطن اے میرے وطن. میرے قائد نے خوابوں سے جگایا.
میرے قائد نے خوابوں سے جگایا، واقعہ وہ ہوا کہ تحیر سے سبھی نے دیکھا، کاروان آزادی تھا منزل پہ پہنچا، ہر ذرہ تیری خاک کا بن کے سورج وہ چمکا افلاک پر، آسماں پر چمکتے وہ روشن ستارے نئی منزلوں کی خبر دے رہے ہیں، میں نے اپنے سپنے تمہارے بدن پر بنے ہیں، ترقی کی راہ پہ دعاؤں کے پھول چنے ہیں، نئے راستوں کی چمک پہ چلتے ہوئے تمہیں تو ابھی بہت آگے ہے جانا، تمہیں تو ابھی بہت آگے ہے جانا، تیرے محافظ ہیں علم اور فن، اے میرے وطن، اے میرے وطن، تسبیح کرتی ہوا جس کے لب پہ دعا، تسبیح کرتی ہوا جس کے لب پہ دعا، امن کا علم ہو ہر سو بلند، میرے وطن، شہروں کی سڑکیں دیہاتوں کے کھیت میرے وطن کی دلکشی ہے، قرباں ہو اس پہ میری زندگی، میرا لہو وطن کی شان ہے، جب بھی آہٹ ذرا ہوئی دہلیز پر، جب بھی آہٹ ذرا ہوئی دہلیز پر، نکل آئیں گے ہم سر پہ باندھے کفن، اے میرے وطن، اے میرے وطن۔ کہ بس اگر اجازت ہو تو، کیونکہ یوم اقلیت کی بات ہو رہی ہے، اس کے ریفرنس سے جڑا والے واقعے کے پس منظر میں لکھی گئی ایک نثری نظم، میں اپنے غم کا کروں تذکرہ تو کس سے کروں، میں اپنے غم کا کروں تذکرہ تو کس سے کروں، اگرچہ غم یہ ہمارا نہیں تمہارا بھی ہے، نفرتوں کی خزاں اب اتری ہوئی ہے، کلی چٹکتی نہیں پھول کھلتے نہیں، اگرچہ غم یہ ہمارا نہیں تمہارا بھی ہے، نفرتوں کی خزاں اب اتری ہوئی ہے، کلی چٹکتی نہیں پھول کھلتے نہیں، آسماں پر چمکتے ستارے ہمیں راستوں کی خبر دیتے دیتے کہیں کھو گئے ہیں، آسماں پر چمکتے ستارے ہمیں راستوں کی خبر دیتے دیتے کہیں کھو گئے ہیں، کہیں کوئی منظر سلامت نہیں ہے، دہشت کا راج ہے سب بستیوں پر، بلاس فہمی کی آتش کی زد میں آئے ہوئے مسکین لوگ پناہ ڈھونڈتے ہیں ظلم کے دستے جبر سے، شکستہ حال بستی ویراں پڑی ہے، انگنت گھروں کی لمبی قطاریں، ریزہ ریزہ ہوا گھر کا سب اسباب، ریزہ ریزہ ہوا گھر کا اسباب سب، ہر چیز گلیوں میں بکھری پڑی ہے، ہر چیز گلیوں میں بکھری پڑی ہے، مقدس کتابیں اچھالی گئی ہیں، جذبات سڑکوں پہ کچلے گئے، جذبات سڑکوں پہ کچلے گئے، معصوم لوگوں کے آنسوؤں پر مجھے رونا نہیں، معصوم لوگوں کے آنسوؤں پر مجھے رونا نہیں، کہ میں خود اس پاک سرزمین پر کوزہ گر کی آنکھ سے ٹپکا ہوا ایک اشک ہوں، میں خود اس پاک سرزمین پر کوزہ گر کی آنکھ سے ٹپکا ہوا اشک ہوں، زمین زاد حیرتوں میں گم ہیں، دشت کی چادر ہر سو تنی ہوئی ہے، بے بسی کی فضا میں میری دنیا لٹی ہے، بے بسی کی فضا میں دنیا لٹی ہے، اور میں تلاش امن کی تمنا میں ساکت کھڑا ہوں، اگرچہ غم یہ ہمارا نہیں تمہارا بھی ہے، میں اپنے غم کا کروں تذکرہ تو کس سے کروں۔ اسلام آباد سے تشریف لائی ہوئی محترمہ ماہناز بینجمن سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور کلام پیش کریں۔ سبز ہلالی پرچم کی ہو دنیا میں پہچان، سبز ہلالی پرچم کی ہو دنیا میں پہچان، شاد رہے آباد رہے ہم سب کا پاکستان، سبز ہلالی پرچم کی ہو دنیا میں پہچان، شاد رہے آباد رہے ہم سب کا پاکستان، سورج سونا برسائے، سورج سونا برسائے اور چاندی بکھرے راتوں میں، سورج سونا برسائے اور چاندی بکھرے راتوں میں، موسم منظر نکھرے اس کے رحمت کی برساتوں میں، سورج سونا برسائے اور چاندی بکھرے راتوں میں، موسم منظر نکھرے اس کے رحمت کی برساتوں میں، بڑھتی جائے کل عالم میں، بڑھتی جائے کل عالم میں اس دھرتی کی شان، شاد رہے آباد رہے ہم سب کا پاکستان۔ بہت شکریہ۔ دریا وادی صحرا ٹیلے سب منظر اس کے پیارے، دریا وادی صحرا ٹیلے سب منظر اس کے پیارے، کریا کریا گونج رہے ہوں امن محبت کے نعرے، کریا کریا گونج رہے ہوں امن محبت کے نعرے،
लहराए पंजाब और खैबर सिंध बलोचिस्तान, लहराए पंजाब और खैबर सिंध बलोचिस्तान, शाद रहे आबाद रहे हम सबका पाकिस्तान। इसकी खातिर हर कुर्बानी हंस कर देने वाले हैं, इसकी खातिर हर कुर्बानी हंस कर देने वाले हैं, जान हथेली पर रखते हैं हम इसके रखवाले हैं, जान हथेली पर रखते हैं हम इसके रखवाले हैं। कम ना होने देंगे हरगिज़ धरती माँ का मान, कम ना होने देंगे हरगिज़ धरती माँ का मान, शाद रहे आबाद रहे हम सबका पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया सर। एक और दुआ है कि रहे इसमें अपना बसेरा सदा, रहे इसमें अपना बसेरा सदा, सलामत रहे देश मेरा सदा। हो सरसब्ज रस्ते हो महकी फ़िज़ा, हो सरसब्ज रस्ते हो महकी फ़िज़ा, रहे इसमें चलती सुकून की हवा, हो फजले इलाही का घेरा सदा, सलामत रहे देश मेरा सदा। हो इल्मो हुनर में तरक्की यहाँ, हो इल्मो हुनर में तरक्की यहाँ, न मोहताज कोई न हो बेअमा, हो इल्मो हुनर में तरक्की यहाँ, न मोहताज कोई न हो बेअमा, ये कहलाए उल्फत का डेरा सदा, सलामत रहे देश मेरा सदा। ये कहलाए उल्फत का डेरा सदा, सलामत रहे देश मेरा सदा। बहुत शुक्रिया। और निसार इसकी हुर्मत पे जान भी मेरी, निसार इसकी हुर्मत पे जान भी मेरी, खुदाया ना आँच आए इस पे कभी, निसार इसकी हुर्मत पे जान भी मेरी, खुदाया ना आँच आए इस पे कभी। ये जन्नत सा घर तेरा मेरा सदा, ये जन्नत सा घर तेरा मेरा सदा, सलामत रहे देश मेरा सदा। बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत कलाम पेश कर रही थी मोहतरमा महनाज बेंजमन। और अब मैं आज के इस खूबसूरत मुशायरे के लिए मियाँ चन्नू से तशरीफ़ लाए हुए प्रोफेसर फ़खर विलियम लाला से गुजारिश करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ और कलाम पेश करें। रमज़े हस्तो बूद की तफसीर पाकिस्तान है, रमज़े हस्तो बूद की तफसीर पाकिस्तान है, ख्वाब है इकबाल का ताबीर पाकिस्तान है, ख्वाब है इकबाल का ताबीर पाकिस्तान है। तू अलमदारे मोहब्बत तू अमलदारे वफा, तू अलमदारे मोहब्बत तू अमलदारे वफा, तू प्यामे इश्क आलमगीर पाकिस्तान है। हम भगत हैं हम ही बिस्मिल हम ही अशफाकुल्ला खां, हम भगत हैं हम ही बिस्मिल हम ही अशफाकुल्ला खां, अपने पुरखों से मिली जागीर पाकिस्तान है। बहुत शुक्रिया। जर्रा जर्रा इसका खूने दिल से है सींचा हुआ, जर्रा जर्रा इसका खूने दिल से है सींचा हुआ, जाने मन नाकाबिले तस्खीर पाकिस्तान है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये फसीले सरफरोशां ये हिसारे संगे जां, ये फसीले सरफरोशां ये हिसारे संगे जां, खिश्ते खूनो खाक पे तामीर पाकिस्तान है। सर बहुत शुक्रिया। एक गज़ल के चंद अशार के, नफ़रत की दीवार गिराई जा सकती है, नफ़रत की दीवार गिराई जा सकती है, फूलों से भी बाड़ लगाई जा सकती है। नफरत की दीवार गिराई जा सकती है, फूलों से भी बाड़ लगाई जा सकती है। आज़ादी की कीमत खून थी लेकिन अब, आज़ादी की कीमत खून थी लेकिन अब गर्दन से तलवार हटाई जा सकती है। बहुत शुक्रिया। आज़ादी की कीमत खून थी लेकिन अब गर्दन से तलवार हटाई जा सकती है। और खेतों में बारूद दबाने वाले सुन, खेतों में बारूद दबाने वाले सुन, इनमें कोई फसल उगाई जा सकती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। और आखिरी शेर के साथ इजाज़त के, हाथों में कशकोल के बदले रोटी दो, हाथों में कशकोल के बदले रोटी दो, इंसान की तौकीर बढ़ाई जा सकती है। बहुत शुक्रिया। इंतहाई खूबसूरत कलाम
خوبصورت انداز میں پیش فرما رہے تھے پروفیسر فخر ولیم لالا میاں چنو سے تشریف لائے، اور اب کوہاٹ سے بطور خاص آج کے مشاعرے کے لیے تشریف لائے ہوئے جناب جمیل سراج سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں۔ چند اشعار آج کی خوبصورت محفل کے نام۔ ہر ایک لمحہ سجانا سیکھنا ہے، ہر ایک لمحہ سجانا سیکھنا ہے، ہمیں اب مسکرانا سیکھنا ہے۔ ہر ایک لمحہ سجانا سیکھنا ہے، ہمیں اب مسکرانا سیکھنا ہے۔ اذانیں گھنٹیاں شنکھوں کی آواز، اذانیں گھنٹیاں شنکھوں کی آواز، ہواؤں میں سجانا سیکھنا ہے۔ اذانیں گھنٹیاں شنکھوں کی آواز، ہواؤں میں سجانا سیکھنا ہے۔ بدن مینار و گنبد ہیں سو ان پر، بدن مینار و گنبد ہیں سو ان پر، پرندوں کو بٹھانا سیکھنا ہے۔ بدن مینار و گنبد ہیں سو ان پر، بدن مینار و گنبد ہیں سو ان پر، پرندوں کو بٹھانا سیکھنا ہے، ہمیں اب مسکرانا سیکھنا ہے۔ وطن کے حوالے سے ایک نظم، اس کے چند اشعار دوران سفر ہوئے، سورج صاحب میرے ساتھ تھے، یہ میرے لیے بڑا یادگار سفر تھا۔ میں چاند اور ستارہ زمیں پہ لاتے ہوئے، میں چاند اور ستارہ زمیں پہ لاتے ہوئے، چمک اٹھائے وطن گیت تیرے گاتے ہوئے۔ میں چاند اور ستارہ زمیں پہ لاتے ہوئے، چمک اٹھائے وطن گیت تیرے گاتے ہوئے۔ اور شعر سنیے نذیر کیسر صاحب۔ میں مسکرایا، میں مسکرایا، میرا رب بھی مسکرایا تھا، میں مسکرایا، میرا رب بھی مسکرایا تھا، سفید اور ہرے رنگ کو ملاتے ہوئے۔ میں مسکرایا، میں مسکرایا، میرا رب بھی مسکرایا تھا، سفید اور ہرے رنگ کو ملاتے ہوئے۔ اے میری خاک، میری شکل تیرے جیسی ہے، اے میری خاک، میری شکل تیرے جیسی ہے، کہ میں دکھاتا ہوں خود کو تجھے دکھاتے ہوئے۔ اے میری خاک، میری شکل تیرے جیسی ہے، کہ میں دکھاتا ہوں خود کو تجھے دکھاتے ہوئے۔ لہو کی بوند ہو، آنسو ہو یا گلاب پہ اوس، لہو کی بوند ہو، آنسو ہو یا گلاب پہ اوس، تیرے ہی نام کی حرمت پہ سب لٹاتے ہوئے۔ لہو کی بوند ہو، آنسو ہو یا گلاب پہ اوس، تیرے ہی نام کی حرمت پہ سب لٹاتے ہوئے۔ میں اڑتا جاتا ہوں آزاد فاختہ کی طرح، میں اڑتا جاتا ہوں آزاد فاختہ کی طرح، میں اڑتا جاتا ہوں آزاد فاختہ کی طرح، تیری زمین کے ورق پر فلک بناتے ہوئے۔ میں اڑتا جاتا ہوں، میں اڑتا جاتا ہوں آزاد فاختہ کی طرح، تیری زمین کے ورق پر فلک بناتے ہوئے۔ ہوا کے ساتھ ساتھ سانس کے بہاؤ میں، ہوا کے ساتھ ساتھ سانس کے بہاؤ میں، میں دیکھتا ہوں تیرے کھیت لہلہاتے ہوئے۔ ہوا کے ساتھ ساتھ سانس کے بہاؤ میں، میں دیکھتا ہوں تیرے کھیت لہلہاتے ہوئے۔ اور آپ کے شعر سے یہ شعر بھی جڑ جاتا ہے ڈاکٹر صاحب۔ بجائے باڑ کے میں پھول بن گیا ہوں جمیل، بجائے باڑ کے میں پھول بن گیا ہوں جمیل، یوں سرحدوں پہ تیری کیاریاں بناتے ہوئے۔ بجائے باڑ کے میں پھول بن گیا ہوں جمیل، یوں سرحدوں پہ تیری کیاریاں بناتے ہوئے۔ میں چاند اور ستارہ زمیں پہ لاتے ہوئے، چمک اٹھائے وطن گیت تیرے گاتے ہوئے۔ آج چونکہ موقع دو ہیں، ایک وطن عزیز کے حوالے سے اور دوسرا اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے، تو ایک نظم
آپ کی سماعتوں کی نظر میری پلکوں پہ گرو گرنتھ کے شبدوں کی چھپک ہے، میری پلکوں پہ گرو گرنتھ کے شبدوں کی چھپک ہے، میری آنکھوں میں ہیں گیتا کے مہکتے ہوئے قصے، میرے چہرے پہ ہے قرآن کے تقدس کا اجالا، میرے ہونٹوں پہ ہے انجیل کے لفظوں کی حرارت، میری پلکوں پہ گرو گرنتھ کے شبدوں کی چھپک ہے، میری آنکھوں میں ہے گیتا کے مہکتے ہوئے قصے، میرے چہرے پہ ہے قرآن کے تقدس کا اجالا، میرے ہونٹوں پہ ہے انجیل کے لفظوں کی حرارت، میرے پرماتما اللہ خداوند یہوہ، میرے پرماتما اللہ خداوند یہوہ، تن کی کھیتی پہ اگا امن کی گندم کے وہ خوشے، جو محبت کی غذا بن کے کریں سیر دلوں کو، پھر کسی روح پہ نفرت کی خراشیں نہ ہوں باقی، پھر کسی روح پہ نفرت کی خراشیں نہ ہوں باقی، بس عقیدوں کے ہر ایک پھول کی خوشبو میں سما کر پھیلتے جائیں کچھ ایسے کہ ہر ایک رنگ سے کھیلیں، پھیلتے جائیں کچھ ایسے کہ ہر ایک رنگ سے کھیلیں، پھیلتے پھیلتے سب لوگ ہر ایک فرق مٹا دیں، مختلف ہو کے بھی سوچوں میں وفاؤں کو سجا دیں، آؤ انسان کو انسان کی پہچان بتا دیں، آؤ انسان کو انسان کی پہچان بتا دیں، آؤ انسان کو انسان کا احساس دلا دیں۔ بہت شکریہ۔ خوبصورت کلام، خوبصورت انداز میں جناب جمیل سراج صاحب کوہاٹ سے تشریف لائے پیش کر رہے تھے، اور اب میں اسلام آباد سے تشریف لائے ہوئے جناب خالد ایمینویل سے گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ صاحب صدر کی اجازت سے پہلے چند اشعار کہ ہواؤں میں فضاؤں میں اترنا چاہتا ہوں، ہواؤں میں فضاؤں میں اترنا چاہتا ہوں، میں خوشبو کا پیمبر ہوں بکھرنا چاہتا ہوں، میں خوشبو کا پیمبر ہوں بکھرنا چاہتا ہوں، ہواؤں میں فضاؤں میں اترنا چاہتا ہوں، میں خوشبو کا پیمبر ہوں بکھرنا چاہتا ہوں، اور نہیں اب روک سکتی راستہ تاریکیاں بھی، نہیں اب روک سکتی راستہ تاریکیاں بھی، نئی صبحوں کا سورج ہوں ابھرنا چاہتا ہوں، نئی صبحوں کا سورج ہوں ابھرنا چاہتا ہوں، اور شعر ہے کہ مجھے بنیاد رکھنی ہے نئی صبحوں کی خالد، مجھے بنیاد رکھنی ہے نئی صبحوں کی خالد، رگے شب میں کرن بن کر اترنا چاہتا ہوں، رگے شب میں کرن بن کر اترنا چاہتا ہوں۔ اور اب چند مصرے کے اے پاک سرزمین، اے پاک سرزمین، اے پاک سرزمین، اے پاک سرزمین، روشن ہوا ہے تجھ سے ایسا دیا، روشن ہوا ہے ایسا دیا پیار کا تجھ سے، روشن ہوا ہے ایسا دیا پیار کا تجھ سے، ظلمات میں رستہ ملا انوار کا تجھ سے، رستہ ظلمات میں رستہ ملا انوار کا تجھ سے، اونچا ہوا سر علم کے مینار کا تجھ سے، اور دروا ہوا ہے دانش و افکار کا تجھ سے، دروا ہوا ہے دانش و افکار کا تجھ سے، تاریک شبوں میں تیرے پر نور خیالات دیتے ہیں میری جان و دل و روح کو تسکین، اے پاک سرزمین، اے پاک سرزمین، اے پاک سرزمین، اے پاک سرزمین۔ اور اپنے دیس کے حوالے سے کہ گھوم گھوم سارا دیکھ لو جہاں، گھوم گھوم سارا دیکھ لو جہاں، اپنے دیس جیسا دیس ہے کہاں،
اپنے دیس جیسا دیس ہے کہاں، اور اس کی وادیاں ہیں حسن پارے کائنات کے، اس کی وادیاں ہیں حسن پارے کائنات کے، اس کے پربتوں پہ جھومے پیڑ ذات ذات کے، اس کے پربتوں پہ جھومے پیڑ ذات ذات کے، جھیل جھیل دریا دریا گیت ہے نشاط کے، جھیل جھیل دریا دریا گیت ہے نشاط کے، پانیوں میں ہے عجب روانیاں، اپنے دیس جیسا دیس ہے کہاں، اور اس کے چاروں موسموں کی ہر ادا جدا جدا، اس کے چاروں موسموں کی ہر ادا جدا جدا، اس کے کھیتوں حالیوں کی ہر ادا جدا جدا، اور ہنستے گاتے گلشنوں کی ہر ادا جدا جدا، اور رب کی ہم پہ سب یہ مہربانیاں، اپنے دیس جیسا دیس ہے کہاں، اور اس کی مٹی میں شہیدوں کے لہو کا رنگ ہے، اس کی مٹی میں شہیدوں کے لہو کا رنگ ہے، اس کے شیر دل جوانوں میں نئی ترنگ ہے، اس کے شیر دل جوانوں میں نئی ترنگ ہے، ایک نیا جنون اور ایک نئی امنگ ہے، ایک نیا جنون اور ایک نئی امنگ ہے، اس کی منزلیں ہیں نیلا آسماں، اپنے دیس جیسا دیس ہے کہاں، گھوم 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 سارا دیکھ لو جہاں، اپنے دیس جیسا دیس ہے کہاں۔ بہت اچھے اس میں کوئی شک نہیں، ہمارے دیس جیسا دیس کہیں نہیں۔ خالد ایمینویل خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے، اور اب میں گزارش کروں گا لاہور سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان شاعر جناب آفتاب جاوید سے کہ آپ تشریف لائیے اور اپنے کلام سے نوازیے۔ پاکستانی اقلیتوں کا گیت۔ اے عرض وطن تیرے آنسوؤں کی قسم، اے عرض وطن تیرے آنسوؤں کی قسم، جب تمہیں پہلی بار پاکستان کے نام سے پکارا گیا تو ہم یہیں تھے۔ اے عرض وطن تیرے آنسوؤں کی قسم، جب تمہیں پہلی بار پاکستان کے نام سے پکارا گیا تو ہم یہیں تھے، اور آج بھی ہمارے جسموں سے اسی مٹی کی مہک آتی ہے، سو ہم پاکستانی نہیں، ہم پاکستان ہیں۔ سو ہم پاکستانی نہیں، ہم پاکستان ہیں۔ اے عرض وطن ہمیں یاد رکھنا کہ ہمارے بہادر فوجیوں نے اپنے لہو کی ایک ایک بوند تمہارے قدموں پر نچھاور کی ہے، اور آج بھی ہمارے گرجوں، مندروں اور گردواروں میں تیری سلامتی کے گیت گونجتے ہیں۔ اے عرض وطن تیرے پرچم کی قسم، اے عرض وطن تیرے پرچم کی قسم، ہم سفید رنگ کے امین امن کے سفیر ہیں۔ اے عرض وطن تیرے پرچم کی قسم، ہم سفید رنگ کے امین امن کے سفیر ہیں، ہمارے چہرے روشن ہیں کہ ہمارے دامن پر غداری کا ایک بھی داغ نہیں۔ اور کچھ دو تین گیان بہت مختصر۔ اگر سیکیورٹی والے مجھے اپنی بیساکھی اندر لانے دیتے، اگر سیکیورٹی والے مجھے اپنی بیساکھیاں اندر لانے دیتے تو میں بھی قومی ترانے کے احترام میں کھڑا ہو جاتا۔ مجھے اسی ملک میں رہنا ہے جہاں نعرے مارتے مارتے بچوں کے گلے بیٹھ جاتے ہیں۔ مجھے اسی ملک میں رہنا ہے جہاں نعرے مارتے مارتے بچوں کے گلے بیٹھ جاتے ہیں اور جھنڈیاں لگاتے لگاتے بوڑھوں کی اینکیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اور آخری گیان، خدایا ان دھاگوں کی خیر،
खुदाया उन धागों की खैर जो सब्ज और सफ़ेद को अलग नहीं होने देते। खुदाया उन धागों की खैर जो सब्ज और सफ़ेद को अलग नहीं होने देते। ये आपके लिए। ये आज वी न्यूज़ को क्रेडिट जाता है कि ये अपनी नौइयत का पहला मुशायरा है कि जिसमें आज पाकिस्तान के गैर मुस्लिम शोरा ने वतन अज़ीज़ से अक़ीदत का इजहार भी किया और आपने कलाम भी सुना। आगे बढ़ते हैं। लाहौर से तशरीफ़ लाए हुए हमारे मेहमान शायर जनाब डॉक्टर आदिल अमीन से गुजारिश है कि आप तशरीफ़ लाएँ और कलाम पेश करें। एक नगमा है और थोड़ा सा शिकवा उसके बाद। खिला गुल चमन में है मेरा वतन, खिला गुल चमन में है मेरा वतन, हरे पैरहन में है मेरा वतन, इशारा बहारों का ऐसे मिला, चमन में कोई फूल जैसे खिला, बहारी दमन में है मेरा वतन, हरे पैरहन में है मेरा वतन, ये झंडा हिलाली मेरी शान है, ज़माने में ये मेरी पहचान है, ये झंडा हिलाली मेरी शान है, ज़माने में ये मेरी पहचान है, अनोखा ज़मन में है मेरा वतन, हरे पैरहन में है मेरा वतन। लरजते कदम का सहारा बना, सफीने का आखिर किनारा बना, लरजते कदम का सहारा बना, सफीने का आखिर किनारा बना, मेरे हर सुखन में है मेरा वतन, हरे पैरहन में है मेरा वतन। चंद अशार जिनका साया दें हम या समर काट दिए जाते हैं, साया दें हम या समर काट दिए जाते हैं, हम भी कैसे हैं शजर काट दिए जाते हैं, साया दें हम या समर काट दिए जाते हैं, हम भी कैसे हैं शजर काट दिए जाते हैं, जब फसाहत न बसीरत न बसारत है यहाँ, इसलिए अहले नज़र काट दिए जाते हैं, जब फसाहत न बसीरत न बसारत है यहाँ, इसलिए अहले नज़र काट दिए जाते हैं, हम बराबर के हैं शहरी, हम बराबर के हैं शहरी तो बता दे क्यों कर, हम बराबर के हैं शहरी तो बता दे क्यों कर, जान कर गैर बशर काट दिए जाते हैं, हम बराबर के हैं शहरी तो बता दे क्यों कर, जान कर गैर बशर काट दिए जाते हैं, कोई नाकर्दा गुनाह सर पे मुसल्लत करके, कोई नाकर्दा गुनाह सर पे मुसल्लत करके एक इल्जाम पे सर काट दिए जाते हैं, कोई नाकर्दा गुनाह सर पे मुसल्लत करके, कोई नाकर्दा गुनाह, कोई नाकर्दा गुनाह सर पे मुसल्लत करके एक इल्ज़ाम पे सर काट दिए जाते हैं, ये तेरे अमन के पैगाम की रुसवाई है, ये तेरे अमन के पैगाम की रुसवाई है, जिस तरह लख्ते जिगर काट दिए जाते हैं, तेरी गिनती में तो वो भी है जो तेरा ही नहीं, तेरी गिनती में तो वो भी है जो तेरा ही नहीं, मेरे तो दश्तो नगर काट दिए जाते हैं, और हम ना तकरीर में टीवी पे ना अखबार में हैं,
ہم نہ تقریر میں ٹی وی پہ نہ اخبار میں ہیں، جب ہماری ہو خبر ہم نہ تقریر میں ٹی وی پہ نہ اخبار میں ہیں، جب ہماری ہو خبر کاٹ دیے جاتے ہیں۔ پہلے تھے دن مگر اب رات بھی سرخی مائل، کیونکہ ہم شام و سحر کاٹ دیے جاتے ہیں۔ سایہ دیں ہم یا ثمر کاٹ دیے جاتے ہیں، ہم بھی کیسے ہیں شجر کاٹ دیے جاتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ جب ہماری ہو خبر کاٹ دیے جاتے ہیں، لیکن یہ وی نیوز کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے پورا مشاعرہ دے دیا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر عادل امین، انتہائی خوبصورت، انتہائی مرصع اور انتہائی مدلل کلام پیش کر رہے تھے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لاہور سے بطور خاص ہمارے مشاعرے کے لیے تشریف لائے۔ اور خواتین و حضرات، اب مشاعرہ بالکل اپنے عروج کی طرف۔ اب میں جس شاعر کو بلانے جا رہا ہوں، تمغہ امتیاز پاکستان ہیں، 26 مجموعے ہیں آپ کے۔ آج کے ہمارے مشاعرے کے مہمان خصوصی ہیں پروفیسر ڈاکٹر سورج نارائن۔ بھرپور تعلیم استقبال کیجیے۔ یہ 1966 میں میری پہلی کتاب چھپی تھی، تو اس میں سے ایک پرانی سی نظم مل گئی، کیونکہ میں اب ٹوٹل غزل کا شاعر بن گیا ہوں، تو یہ نظم پرانی ہے، آج سے تقریباً 70 سال پہلے کی ہے، تو پیش کرتا ہوں۔ نظم کا عنوان ہے اے ارض وطن۔ میرے ہر لفظ میں مضمر ہے محبت تیری، میرے ہر لفظ میں مضمر ہے محبت تیری، کیسے کہہ دوں کہ میرا حرف سخن جھوٹا ہے، کیسے کہہ دوں کہ میرا حرف سخن جھوٹا ہے۔ اور شعر سنیے، جب بھی آیا ہے کوئی زخم تیرے سینے پر، اے وطن تیری قسم میرا بدن ٹوٹا ہے۔ میرے ہر لفظ میں مضمر ہے محبت تیری، کیسے کہہ دوں کہ میرا حرف سخن جھوٹا ہے۔ جب بھی آیا ہے کوئی زخم تیرے سینے پر، اے وطن تیری قسم میرا بدن ٹوٹا ہے۔ تیرے آنگن میں نہ اترے کوئی ایسا سورج، تیرے آنگن میں نہ اترے کوئی ایسا سورج، اپنی سانسوں میں جو گم زرد شعائیں رکھے۔ تیرے آنگن میں نہ اترے کوئی سورج ایسا، اپنی سانسوں میں جو گم زرد شعائیں رکھے، تیرے ماتھے کا اجالا جو لہو کر جائیں، میری مٹھی میں خدا ایسی ہوائیں رکھے۔ اور اپنی تیرے صوبے، تیرے قصبے، تیرے سارے گاؤں، تیرے صوبے، تیرے قصبے، تیرے سارے گاؤں، دہر میں پائیں ستاروں سے بھی لمبی عمریں۔ تیرے صوبے، تیرے قصبے، تیرے سارے گاؤں، دہر میں پائیں ستاروں سے بھی لمبی عمریں، تیری عظمت، تیرے پندار کی قسمیں کھا کر، تیرے شہروں میں اترتی رہیں اجلی کرنیں۔ سر، فرض ہو جاتی ہے جب تیری حفاظت مجھ پر، فرض ہو جاتی ہے جب تیری حفاظت مجھ پر، جسم کو آہنی دیوار بنا لیتا ہوں۔ فرض ہو جاتی ہے جب تیری حفاظت مجھ پر، جسم کو آہنی دیوار بنا لیتا ہوں۔ امن میں میرا
कलम नर्म गुलों का साया। अमन में मेरा कलम नर्म गुलों का साया, जंग में सोच को तलवार बना देता ऐ मेरे पाक वतन, ऐ मेरे महबूब वतन, जब भी आया है कोई जख्म तेरे सीने पर, ऐ वतन तेरी कसम मेरा बदन टूटा। बहुत शुक्रिया जी। आप देख रहे हैं वी न्यूज़, हम सबका पाकिस्तान। पाकिस्तानी गैर मुस्लिम शोरा वतन अज़ीज़ को खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। और अब मैं गुजारिश करूँगा आज की तकरीब के साहिब सदर, मारूफ़ और मुमताज़ नाम दुनिया अदब का शायर, नगमा निगार, कॉलम निगार, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा जनाब नज़ीर कैसर। पहले तो WE चैनल को मुबारकबाद, खराज तहसीन, और जनाब अमार मसूद और जनाब शहबाज चौहान कि इन्होंने ये जो आज खूबसूरत मुशायरे का अहतमाम किया, ये महज मुशायरा नहीं बल्कि ये एक दूसरे के दरमियान पुल तामीर करने का काम है। तो हमारे यहाँ ये बड़ी कमी रही है अब तक कि डायलॉग की कमी है, कल्चर ऑफ टॉलरेंस की कमी है, और ये उसकी तरफ बहुत बड़ा कदम है। अमार मसूद एक ऐसे ख़ानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं जिनका इस पाकिस्तान में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और उनका अपना भी। और मैं समझता हूँ कि मीडिया की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि जो खला पैदा होता है तहज़ीबों के दरमियान, कौमों के दरमियान, मुल्कों के दरमियान, उसको कम नहीं किया जाता। और हमारे सामने बड़े बड़े अलमिये जो हैं वो रूनुमा हुए हैं, ढाका फॉल की सूरत हमारे सामने है। तो उस ज़माने में भी अगर मीडिया या दानश्वर या हमारे लिखने पढ़ने वाले, सोचने वाले, महसूस करने वाले लोग इन चीज़ों को, इन दूरियों को कम करते तो शायद ये अलमिया वाक़ न होता। आज भी मैंने देखा कि जश्न आज़ादी, आज़ादी क्या है? हम उसी वक्त आज़ाद होते हैं जब दूसरों को आज़ाद करते हैं, दूसरों की आज़ादी का ख्याल रखते हैं। सच्चाई आदमी को आज़ाद करती है, क्राइस्ट ने कहा था। तो जब हमारा माशरा, हमारी तहज़ीब की बुनियाद सच्चाई पर होगी तो उस वक्त हम आज़ाद होंगे। और आज मैंने देखा कि कुछ शायरी में जश्न के साथ साथ कुछ शिकवा शिकायत भी था। तो वो मेरा ख़्याल है कि बच्चों को अपनी माँ से करना होता है, अपने ख़ानदान से करना होता है। और जो शिकायत, जो आवाज़ दबा ली जाए, अगर वो मुसलसल दबती रहे तो फिर वो आवाज़ नहीं रहती बल्कि चीख बन जाती है। तो इसलिए मैं फिर दाद देता हूँ अमार मसूद को, शहबाज चौहान को, कि ये बहुत बड़ा कदम है, बहुत खूबसूरत कदम है कि हम वो चिराग रोशन कर रहे हैं जिनको तेज़ हवाओं का सामना रहा है। और मुल्क से मोहब्बत क्या होती है कि मैं आबाद हूँ इस मुल्क में, मैं पाकिस्तान में आबाद हूँ, लेकिन मुझ में अगर पाकिस्तान आबाद है तो फिर ये मोहब्बत है। तो हमें अपने अंदर पाकिस्तान को आबाद करने की ज़रूरत है। कि मैं कहा करता हूँ कि बाहर भी दरिया उसी को नज़र आता है जिसके अंदर दरिया होता है। तो इस दरिया को जो बाहर है उसको, उसकी लहरों को हमें अंदर महसूस करना चाहिए। तो ये मुल्क बहुत खूबसूरत मुल्क है।
میں نے کافی دنیا دیکھی ہے. بلکہ ایک بار میں سوات میں تھا تو ایک فارنر جوڑا وہاں مجھے ملا, تو وہ کہنے لگے کہ سوات بہت خوبصورت ہے. میں نے کہا میں نے سنا ہے کہ سوئٹزرلینڈ بہت خوبصورت ہے. انہوں نے کہا نہیں, سوات اس سے زیادہ خوبصورت ہے. اور جن دنوں میں فلموں کے گانے لکھتا تھا تو میرے پروڈیوسر ڈائریکٹر کیمرہ اٹھائے ہوئے تھائی لینڈ چلے جاتے تھے, سنگاپور چلے جاتے تھے, سوئٹزرلینڈ چلے جاتے تھے. تو میں انہیں کہا کرتا تھا کہ تم نے اپنا شمالی علاقہ جات نہیں دیکھا, اتنا خوبصورت یہ ملک ہے, بس سسٹم کی ضرورت ہے. اور اس فارنر نے مجھے یہی کہا تھا کہ سوات بہت خوبصورت ہے لیکن مینیج نہیں کیا گیا. سوئٹزرلینڈ کو مینیج کیا گیا ہے, بنایا گیا, اس سے سنوارا گیا ہے. تو اسی طرح یہ ملک اتنا خوبصورت ہے, اگر اس کو سنوارا جائے, اس کو بنایا جائے تو دنیا کے خوبصورت ترین ملکوں میں اس کا نام لیا جا سکتا ہے. تو میرے شاعری کا جو مقصد ہے, بنیادی بات تو اس میں محبت ہے, لیکن وہ محبت ہماری ولی دکنی سے یا ناصر کاظمی تک جو آتی ہے وہ والی نہیں ہے کہ اس میں عورت سے شکوے شکایت ہیں. میں نے کہا ہے کہ اردو شاعری محبت کی شاعری نہیں ہے ہمارے بھائی, کہ محبت عورت سے ہے نا. تمام شاعری میں کہا جاتا ہے کہ اردو غزل عورت سے گفتگو کرنے کا نام ہے. تو ہمارے شاعروں نے اب تک عورت سے کیا گفتگو کی ہے؟ عورت بے وفا ہے, ستمگر ہے, قاتل ہے, رقیب کے ساتھ جانے والی ہے. تو یہ امیج جو ڈیولپ کیا گیا, جو پینٹ کیا گیا شاعری میں, یہ محبت کا امیج نہیں ہے. محبت جو ہے رسپیکٹ کا نام ہے. تو عورت کی رسپیکٹ نہیں ہے ہماری شاعری میں. اس کو بے شک آپ کوئی سیاسی پس منظر دیں, فیض صاحب کے ہاں تو کچھ اور صورتحال ہے, کوچہ قاتل کوئی اور چیز ہے. تو لیکن ہمارے ہاں جو عورت جس طرح پینٹ کی گئی ہے وہ کچھ محبت کا تاثر نہیں ہے. پھر اسی طرح ہمارے ہاں مایوسی بہت ہے شاعری میں. شہر ہیں تو جڑے ہوئے ہیں, موسم ہے تو خزاں کا ہے, اور دوست ہے تو آستین کا سانپ ہے. بہت نیگیٹو خیالات ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ میں شاعری نہیں کرتا, میں شاعری کو بدلنے کی کوشش کرتا ہوں. دنیا بہت خوبصورت ہے, جینے کے قابل ہے. محبوبہ بے وفا نہیں, قابل اعتبار ہے, مہربان ہے. دوست آستین کا سانپ نہیں, بھروسہ کرنے کے قابل ہے. اور یہ دنیا عارضی سرائے نہیں, گناہ کا گھر نہیں, یہ بہت خوبصورت ہے دنیا. تو اسی طرح میری کچھ شاعری ہے. تو 2 شعر میں پہلے سناتا ہوں آپ کو, جو میری بنیادی شاعری کی فلسفی ہے کہ دنیا اچھی لگتی ہے, رب اچھا لگتا ہے. دنیا اچھی لگتی ہے, رب اچھا لگتا ہے. اچھی آنکھوں والوں کو سب اچھا لگتا ہے. دنیا اچھی لگتی ہے, رب اچھا لگتا ہے. اچھی آنکھوں والوں کو سب اچھا لگتا ہے. ساری کتابیں سارے صحیفے مجھ پر اترے ہیں. ساری کتابیں سارے صحیفے مجھ پر اترے ہیں. مجھ کو دنیا کا ہر مذہب اچھا لگتا ہے. ساری کتابیں, سب کتابیں مشترکہ سرمایہ ہیں انسانوں کی. تمام صحیفے انسانوں پر اترے ہیں, کسی فرقے پر, کسی مذہب پر نہیں. ساری کتابیں سارے صحیفے مجھ پر اترے ہیں. مجھ کو دنیا کا ہر مذہب اچھا لگتا ہے. جب بچوں کی باتیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں, جب بچوں کی باتیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں,
پھر ساری باتوں کا مطلب اچھا لگتا ہے. تو ہمیں بچہ بننے کی ضرورت ہے. دنیا بوڑھی نہیں ہوتی، ہماری آنکھیں بوڑھی ہو جاتی ہیں. دنیا پرانی نہیں ہوتی، ہمارے دیکھنے کا جو عمل ہے وہ پرانا ہو جاتا ہے. تو بچے کی آنکھوں سے دنیا کو دیکھیں، دنیا نئی رہتی ہے. تو مجھے ایسی ایک محبت کا ذکر ہے تو میرا مذہب ہے محبت کرنا، میرا مذہب ہے محبت کرنا، اے خدا میری حفاظت کرنا. محبت کرنے والے بڑے غیر محفوظ ہوتے ہیں، وہ ولی ہوں، شاعر ہوں، عاشق ہوں، صوفی ہوں. میرا مذہب ہے محبت کرنا، اے خدا میری حفاظت کرنا. اچھے چہرے بھی دعا ہوتے ہیں، اچھے چہرے بھی دعا ہوتے ہیں، اچھے چہروں کی زیارت کرنا. زیارت کا یہ مطلب بھی تو ہو سکتا ہے. قرآن شریف میں ہے کہ اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے. اور امام حسین کا ایک قول ہے کہ اپنی حاجتیں خوبصورت لوگوں سے بیان کریں. خوبصورتی کیا ہے؟ سچائی ہے، ٹروتھ ہے. تو اچھے چہرے بھی دعا ہوتے ہیں، اچھے چہروں کی زیارت کرنا. جاتے موسم کے پرندوں کی طرح آ گیا ہم کو بھی ہجرت کرنا. تو محبت، اور میرا ایک شعر ہے کہ اقلیتوں کا، غیر مسلم کا مسئلہ تو نہیں ہے، ہم سب پاکستانی ہیں، لیکن کہنا پڑتا ہے. یہ الگ الگ تو کچھ ہوتے ہیں چیزیں، لیکن ایک باغ میں بھی تو بہت مختلف رنگوں کے پھول ہوتے ہیں، اور اگر وہ مختلف رنگوں کے پھول نہ ہوں تو وہ باغ نہیں ہے. اور کلچر کیا ہے؟ نیچر ہمیں جنگل دیتا ہے اور ہم اسے کاٹ چھانٹ کر باغ بنا دیتے ہیں. تو کاش ہم پاکستان کو ایک باغ بنا سکیں، سارے پاکستان کو. تو عمر گزری ہے عبادت کرتے، عمر گزری ہے عبادت کرتے، اچھا ہوتا جو محبت کرتے. محبت ہی عبادت ہے، محبت کے بغیر عبادت کچھ نہیں ہے. عمر گزری ہے عبادت کرتے، اچھا ہوتا جو محبت کرتے. تو میرے نزدیک شاعری میں آپ غزل کہتے ہیں، نظم کہتے ہیں، تو اس میں سب کچھ آ جانا چاہیے. غزل میں، میری غزل میں مرثیے کے شعر بھی ہوتے ہیں، نعت کے شعر بھی ہوتے ہیں، اور محبت کے نیچر کے شعر بھی ہوتے ہیں، وطن کے شعر بھی ہوتے ہیں. میری یہ غزل کا شعر ہے کہ خطہ بہشت بھی میرے لیے پاک سرزمین سے ہنسی نہیں. تو یہ غزل کا شعر ہے. میں نے کوئی تو میری غزلوں میں یہ تمام چیزیں آتی ہیں، اور میری غزلوں میں زیادہ نیچر ہے، درخت ہیں، پرندے ہیں، باغ ہے، دریا ہیں. تو یہ غزل ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وطن کے لیے ایک ترانہ ہے. سبز رت ہے اور کپڑے سبز ہیں، سبز رت ہے اور کپڑے سبز ہیں، اس زمیں کے بیل بوٹے سبز ہیں. سبز رت ہے اور کپڑے سبز ہیں، اس زمیں کے بیل بوٹے سبز ہیں. پرچموں پر چاند تارا ہے سفید، پرچموں پر چاند تارا ہے سفید، چاند تارے کے کنارے سبز ہیں. پرچموں پر چاند تارا ہے سفید، چاند تارے کے کنارے سبز ہیں. سبز ہیں میرے چراغوں کی لبیں،
سبز ہیں میرے چراغوں کی لبیں اور میرے باغوں کے سائے سبز ہیں. صبح سی روشن ہے بچوں کی قطار. صبح سی روشن ہے بچوں کی قطار. ان کے رستے ان کے بستے سبز ہیں. اسکول جاتے ہوئے بچوں کو دیکھیے. صبح سی روشن ہے بچوں کی قطار. ان کے رستے ان کے بستے سبز ہیں. پھول ہیں اور آگ سے چھلکے ہوئے. پھول ہیں اور آگ سے چھلکے ہوئے. سب کتابیں سب صحیفے سبز ہیں. پھول ہیں اور آگ سے چھلکے ہوئے. سب کتابیں سب صحیفے سبز ہیں. 7 رنگی کونپلے ہیں شاخ میں. شاخ کے ہاتھوں میں پتے سبز ہیں. 7 رنگی کونپلے ہیں شاخ میں. شاخ کے ہاتھوں میں پتے سبز ہیں. ایک گنبد آسماں تک سبز ہے. ایک گنبد آسماں تک سبز ہے اور اس گنبد کے سائے سبز ہیں. تو یہ نعت کا شعر اس میں آ گیا ہے کہ سبز گنبد، ایک گنبد آسماں تک سبز ہے اور اس گنبد کے سائے سبز ہیں. سرخ نیلا ہے الاؤ رات کا اور میرے خواب سارے سبز ہیں. سرخ نیلا ہے الاؤ رات کا اور میرے خواب سارے سبز ہیں. جل رہی ہے موم بتی گھاس میں. جل رہی ہے موم بتی گھاس میں اور اس کے ہونٹ کتنے سبز ہیں. جل رہی ہے موم بتی گھاس میں اور اس کے ہونٹ کتنے سبز ہیں. ایک یہ دعائیہ سی چھوٹی سی غزل ہے. اس زمین اس آسماں کی خیر ہو. اس زمین اس آسماں کی خیر ہو. اے خدا سارے جہاں کی خیر ہو. سارے جہاں کی خیر ہوگی تو اپنے جہاں کی خیر ہوگی. اس زمین اس آسماں کی خیر ہو. اے خدا سارے جہاں کی خیر ہو. زندگی کا سلسلہ چلتا رہے. زندگی کا سلسلہ چلتا رہے. رہ گزر کی کارواں کی خیر ہو. یہ سنہرے رات دن دائم رہیں. جگمگاتی کہکشاں کی خیر ہو. رنگ و خوشبو کے دیے روشن رہیں. اس مہکتے گلستاں کی خیر ہو. اور دھوپ بھی تیری ہے سایہ بھی تیرا. دھوپ بھی تیری ہے سایہ بھی تیرا. دھوپ کی اور صاحباں کی خیر ہو. یہ شعر دیکھیے. اے خدا اس داستان میں تو بھی ہے. اے خدا اس داستان میں تو بھی ہے. اے خدا اس داستان کی خیر ہو. اے خدا اس داستان میں تو بھی ہے. اے خدا اس داستان میں تو بھی ہے. اے خدا اس داستان کی خیر ہو. یہ چراغوں باغوں والا شہر ہے. یہ چراغوں باغوں والا شہر ہے. کیسر اس شہر اما کی خیر ہو. یہ چراغوں باغوں والا شہر ہے. کیسر اس شہر اما کی خیر ہو. اور آپ سب کی خیر ہو. سلامت رہیں. بہت شکریہ.
جناب نذیر کیسر صاحب کے کلام کے ساتھ وی نیوز کی جانب سے سجائی گئی یہ خوبصورت محفل اپنے اختتام کو پہنچی، اور اب میں گزارش کروں گا چیف ایڈیٹر وی نیوز سے جناب عمار مسعود صاحب سے کہ وہ دوستوں کا شکریہ ادا کریں۔ بہت شکریہ جی آپ سب لوگوں کا۔ میرے خیال میں ہم ایک بہت ہی منفرد اور مختلف قسم کا مشاعرہ کروانے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور اس کا سارا سیرا آپ لوگوں کو جاتا ہے۔ آپ لوگ آئے، اتنا خوبصورت کلام پڑھا، مجھے بہت اچھا لگا کہ ہم نے ایک روایتی مشاعرہ یہاں پر نہیں کیا۔ جن لوگوں نے اس موقع پر شکوے کیے وہ بہت خوبصورت لگے، کرنے چاہیے اپنے وطن سے، جس کو ہم اپنی ماں کی طرح سمجھتے ہیں، اس سے شکوہ کیوں نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کے لیے پلیٹ فارم فراہم ہونا چاہیے تھا، اور ہمارے ادارے نے یہ چھوٹی سی کاوش کی ہے۔ میں آپ سب لوگوں کا انڈیویجولی ایک ایک کر کے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، لیکن میرے چھوٹے بھائی ہیں شہباز چوہان، انہوں نے بہت میری مدد کی اس تقریب کو سجانے میں، اور ان کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا، تو ان کا بہت خاص شکریہ۔ اور مجھے امید ہے کہ ہم اپنے پلیٹ فارم سے، یہ پہلی محفل تو اس طرح کی ضرور ہے، لیکن یہ اس طرح کی آخری محفل نہیں ہے، اس میں ہم اور ندرت پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، تو کسی نہ کسی بہانے سے آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ بہت شکریہ، بڑی نعمت۔